السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج خواجہ آصف حامد میر کے ہتھے چڑھ گئے، پر حامد میر نے ایسی چھترول کی کہ خواجہ آصف کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ حامد میر کے سخت اور کڑوے سوالات۔ خواجہ آصف معافیاں مانگتے رہے مگر حامد میر نے ایک نہ سنی۔ فارم 47 کی حکومت بنا کر لوگوں پر گولیاں کیوں چلائیں؟ خواجہ آصف، تم قسم اٹھا کر کہو کہ تم ریحانہ دار سے الیکشن جیت کر آئے ہو۔ جھوٹ بولنے پر حامد میر نے خوب کلاس لی۔ 16 کروڑ عوام کے سامنے میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں۔ خواجہ آصف نے معافی مانگ لی۔ ناظرین، آئیے پہلے یہ زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ خان صاحب نے آج کہا کہ یہ مجھے آج یا کل قتل کر دیں گے، یہ بڑی سیریس بات ہے۔ سر، یہ ڈرامے کر رہا ہے بڑی دیر سے۔ یہ پولیس آواز بنانا چاہتا ہے خون خرابہ کر کے، تاکہ ملک میں انارکی آئے، افراتفری آئے، اور ملک میں جو ہے ایک کیوس ہو جس کے اندر جو ہے اس کے کوئی جو بھی بھیانک قسم کے عزائم ہیں جو پورے ہو سکیں، جن کے بہاف پہ بھی جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو امپورٹڈ حکومت کا جو نعرہ تھا وہ بھی ایک فراڈ تھا۔ یہ ایکچولی اسپانسرڈ ہی ان کا بندہ ہے، یہ جو لابی ہے۔ مجھے بتائیں، ان سب کو پاکستان میں وائلنس نظر آتا ہے؟ یہ ابھی آپ نے کہی ہے نا، پائے پر وائلنس نظر آتا ہے، ان کو فلسطین میں اور کشمیر میں وائلنس نہیں نظر آتا ہے ان لوگوں کو؟ یہ پاکستان کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کشمیر میں وائلنس نہیں؟ میر صاحب آپ بتائیں، ہے نا وائلنس؟ بالکل ہے۔ وہاں پہ قتل عام، جینوسائیڈ ہو رہا ہے اسرائیل میں۔ ان میں کسی کا ضمیر جاگا ہے اس کے اوپر؟ پاکستان کے اوپر کیوں ضمیر جاگ رہا ہے؟ عمران خان کے لیے کیوں ضمیر جاگ رہا ہے؟ اس لیے کہ عمران خان ان کا بندہ ہے۔ وہ سائفر، وہ بیرونی سازش، امپورٹڈ حکومت، وہ سارا ایک کور تھا۔ یہ اول اور آخر جس دن سے لانچ ہوا ہے 90 کی دہائی سے، یہ ان کا بندہ ہے۔ یہ تو آج وہ عمران خان آپ کو کہتے ہیں آپ امپورٹڈ حکومت ہے؟ نہیں تو آپ بتائیں کہ وہاں سے کس کا ہمارے حق میں بیان آیا ہے؟ کسی کا آیا ہے؟ نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن کس کے حق میں بیان آ رہے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں، لیکن یہ کیا آپ کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت بڑی ناکامی نہیں ہے کہ انہوں نے وزیر خارجہ بننے کے بعد زیادہ وقت امریکہ میں گزارا ہے، لیکن آج امریکہ کے جو کانگریس کے ممبرز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ عمران خان کی حمایت کریں؟ یہ تو آپ کی ناکامی ہے۔ نہیں دیکھیں، ناکامی نہیں، یہ ایکچولی امریکن پالیسی جو ہے وہاں پہ مختلف، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکن حکومت جو ہے وہ ساری کی ساری ان کے سینٹ قوم کے کمانڈر نے پاکستانی فوج کی حق میں بیان دیا ہے، لیکن سینیٹر سارے آپ کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ سینیٹرز جو ہے نا، یہ میں اب ڈپلومیٹک جو ایک نارمز ہوتے ہیں، میں ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں پہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح چلتا ہے، لابنگ سے چلتا ہے۔ لابنگ سے چلتا ہے، لابنگ ہائر کر لو، ان پہ بے شمار پیسہ خرچ ہوتا ہے اس لابی سسٹم کے اوپر جو ہے۔ تو لیکن جو بات میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا بندہ ہے جو پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی تباہی چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے، میں بار بار بھی یہ ریپیٹ کروں گا، ان لوگوں کے ضمیر کیوں نہیں فلسطین میں جاگتے؟ ان لوگوں کے کشمیر میں کیوں نہیں جاگتے؟ ان لوگوں کے عراق میں جب قتل عام ہوا وہاں پہ کیوں نہ جاگے؟ لیبیا تباہ ہوا وہاں کیوں نہ جاگے؟ افغانستان تباہ ہو گیا وہاں کیوں نہ جاگے؟ یہ ضمیر جو ہے صرف پاکستان کے لیے ان لوگوں کا جاگتا ہے اور عمران خان کے لیے جاگتا ہے، کیونکہ ان کا سپانسرڈ آدمی ہے، اس کے کفیل وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا پروڈکٹ ہے جو پاکستان میں آیا ہوا ہے۔ اچھا، ان کی جب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہوا ہے اس آدمی کو۔ شاہ محمود قریشی نے بھی ان یہ کو سب کنڈیم کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، میں تو صرف جو شیریں مزاری صاحبہ نے کہا ہوا ہے، جو شاہ محمود قریشی نے، میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ایک قسم کا۔ لیکن خواجہ صاحب، یہ جو کتاب ہے ظلم خلیل زاد کی، یہ کتاب جو ہے، یہ کنفیشن ہے۔ نہیں، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے۔ فیلڈ سٹیٹ یہ کہہ رہا ہے پاکستان کب کو۔ لکھی گئی تھی یہ کتاب؟ 2016 میں۔ 2016 میں، اس بعد بھی پاکستان انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل سے 7 سال کٹ گئے۔ اس وقت بھی آپ وزیر تھے نا؟ اس وقت بھی میں وزیر تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں ادھر جا کے ان کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف بولتا رہا جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے امریکن سوائل پہ جا کے یہ بات کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے جو پروگرام میں وہاں تھے۔ یہ بات سنیں، پاکستان جو ہے کھٹکتا ہے۔ اب برطانیہ میں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، مظاہرے وہاں پہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے کسی کے خلاف؟ وہاں پہ پاکستان کے چیف آف سٹاف کی تصویر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس کے خلاف جو نعرے لگائے گئے، پاکستان میں کم از کم میری، آپ اگر درست کر دیں گے مجھے تو آپ کی مہربانی ہے، پاکستان میں کبھی بھی کم از کم جب سے میں نے سیاست میں قدم رکھا ہے، ایک دفعہ بھی نمبر 1 اور نمبر 2 کو جو ہے اپوائنٹمنٹ نہیں کی گئی فوج کے اندر۔
اچھا یا چوتھے نمبر پہ یا چھٹے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ پہلی دفعہ شہباز شریف نے اس کولیشن حکومت نے کولیشن حکومت نے جو ہے وہ انڈورس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نمبر 1 اور نمبر 2 دونوں میرٹ کے اوپر جو ہے آئے جو ہے اس میں کیا اور وہ کہہ رہے ہیں ادھر بیٹھ کے یہ انلیگل اپوائنٹمنٹ ہے. یہ کون لوگ ہیں یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ امریکہ میں باتیں کرتے ہیں ایسے آگے گل کرنا تو پھر اسی انہوں جواب ہی دے تھے. اچھا لیکن خواجہ صاحب یہ جو ایک اور بات ہو رہی ہے جو آج رانا ثناءاللہ صاحب کی جو آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں گفتگو تھی، اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ 30 اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کیونکہ وزیر دفاع ہیں تو کیا یہ درست ہے کہ وزارت دفاع جو ہے وہ الیکشن کی سیکورٹی کے لیے ٹروپس دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں آپ کو وزارت دفاع کا موقف جو ہے بیان کرتا ہوں. ہماری اس وقت کمٹمنٹ جو ہے وہ ایک 3rd ٹیئر کے اوپر یا پولیس اور رینجرز، اس کے بعد جو ہے آپ ایک فوج سے مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ ڈپلائمنٹ جو ہے ان کی وہ نہیں ہو سکتی جو ہے. اچھا اس وقت جو کمٹمنٹ ہے دیکھیں، آج بھی میں شام کو جو ہے بریگیڈیئر برکی صاحب شہید کا جو ہے جنازہ پڑھ کے آیا. ان کے ساتھ 3 اور شہید ہوئے ہیں، 2 کرٹیکل حالت میں. اس سچویشن کے میں جو ہے ہماری افواج جو ہے وہ پوری طرح کمیٹڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ابھی سیلاب کی بھی ڈیوٹی کی ہے. اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے ڈیوٹیز کی ہے جو ہماری کٹی میں اس وقت پیسے نہیں ہیں، ہم نے ان کو پیمنٹ بھی نہیں کی ہوئی جو ہے. ان کا بجٹ بھی ہم نے اسکیل ڈاؤن کر دیا ہے. ان کو یہ ڈیوٹی ہم جو ہے الیکشن کی ڈیوٹی جو ہے نا، میرا خیال ہے وہ ان حالات میں قاصر ہیں. ان کی اولین ڈیوٹی جو ہے نا وہ ہمارے جو ایکسٹرنل اینیمیز ہیں ان کے خلاف جو ہے ہماری دفاع کرنا جو ہے وہ ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے خوبی انجام دے رہے ہیں. آپ تھوڑے دن پہلے آپ کابل گئے تھے. جی میں گیا. آپ کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، اور یہ جو بریگیڈیئر برکی صاحب ہیں یہ پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ ہی ان کو شہید کیا گیا، اور ہمیں یہی پتہ چلا کہ یہ افغانستان سے ہی لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے آئے. تو خواجہ صاحب، افغان طالبان بھی ہم سے خوش نہیں ہیں، اور یہ امریکی سینیٹر جو ہیں یہ بھی ہمارے خلاف بیان دے رہے ہیں، اور تیسری طرف آپ کی حکومت کے خلاف عمران خان کا نعرہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور. تو آپ کو طالبان کی ناراضگی کا بھی سامنا ہے، امریکہ بھی آپ سے خوش نہیں ہے، IMF بھی آپ سے خوش نہیں ہے، اور آپ امپورٹڈ حکومت بھی ہیں. یہ ناکامی ہے. ناظرین، میں نے عمران خان اور PTI کی سپورٹ کے لیے ایک نیو چینل بنایا، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیشن میں پن کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے یا حق سچ کی بات کرتا ہے تو اس کے چینل کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ نیوز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. آپ کی محبت کا شکریہ. کہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ جو ہے ہماری جو کریڈینشلز جو ہیں ان کو آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ ہم نہ کسی باہر کے کسی لوگوں سے سپانسرڈ ہیں، نہ IMF کے سپانسرڈ ہیں، نہ امریکہ کے سپانسرڈ ہیں، اور نہ ہمیں کوئی بیرونی ہمسایہ یا بیرونی طاقت جو ہے بیک اپ کر رہی ہے. لیکن عمران خان زیادہ پاپولر ہے آپ سے. لوکل جو ہے ہم حکومت ہیں، ہم امپورٹڈ حکومت نہیں ہے، میڈ ان پاکستان حکومت ہے. یہ چیز آپ خود جو کہہ رہے ہیں میں تو سوال کر رہا ہوں نا، میں تو یہی اخذ ہوتا ہے نا جو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم میڈ ان پاکستان حکومت میں تو حیرانی میں اور پریشانی میں آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ خواجہ صاحب IMF بھی آپ کے خلاف، امریکہ سے بھی آپ کے خلاف یہ شاخسانہ جو ہے نا میر صاحب، یہ شاخسانہ جو ہے آپ 4 سال کی حکومت کو 1 سال کی حکومت کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. جو ملبہ چھوڑ کے گیا ہے، یہ تباہ کر کے گیا ملک کو. آپ حساب لگا دیں کہ کروڑوں نہیں اربوں روپے جو ہے یہ کٹوں کی اسکیم میں، بینسوں کی اسکیموں میں لوگوں نے KP میں وڈرا کیے ہوئے ہیں. یہ فنڈز جو ہیں دیے گئے ہوئے ہیں، نہ وہ کٹے مل رہے ہیں، نہ چوزے مل رہے ہیں، نہ وہ بینسیں مل رہی ہیں. کروڑ ہار پہ جو ہے وڈرا کیے. یہ تو آپ مانے کہ بیانیہ بنانے کی جنگ میں آپ ہار گئے، عمران خان جیت گیا، یعنی کہ وہ آپ کو امپورٹڈ حکومت بھی کہتا ہے اور امریکہ کی حمایت بھی اس کے ساتھ ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس قسم کے بیانیے الٹیمیٹلی پٹ جاتے ہیں. تھوڑی دیر چلتے ہیں. اس تمام فراڈیے جو ہیں ان کے تھوڑی دیر چلتے ہیں، فراڈ کرتا ہے کسی، اس کی جیب کتری، کبھی اس کی جیب کتری، اس کے بعد جو ہے وہ
2 سال بعد 6 مہینے بعد 3 سال بعد 4 سال. یہ ساری دنیا کی تاریخ میں اس قسم کے فراڈی حکمران آتے رہے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ ایکسپوز ہوتے رہے ہیں. یہ ایکسپوز آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. ہماری جنگ جو ہے میر صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا. ہماری جنگ جو ہے اس وقت مہنگائی کے ساتھ ہے. اچھا. معیشت کے جو خرابی ہے یا اس کے خراب حالات ہیں اس کے خلاف ہماری جنگ جو ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو ہے اس وقت جو سچویشن جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہے. ورنہ جس دن یہ نکالا گیا ہے اگر ہم اس کے ساتھ ہی الیکشن کر لیتے دوسرے دن یا تیسرے دن. آپ نے کیا پابندی لگانا چاہتے ہیں طریقن صاحب؟ قطعی طور پہ نہیں جی. پتہ نہیں اس کو کہیں ٹیلی گرام آئی ہے کہیں سے کیا وہ. اچھا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے میر صاحب. آپ بتائیں پاکستان میں پچھلے 75 سال میں کسی پارٹی پہ اگر پابندی لگی ہے تو اس کو کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ کوئی نہیں. تو کمیونسٹ پارٹی پہ 1954 میں پابندی لگی وہ آج بھی موجود ہے. نیشنل عوامی پارٹی پہ بھٹو صاحب کے دور میں پابندی لگی تھی وہ آج اے این پی کی صورت میں موجود ہے اور آپ کی اتحادی ہے. نہیں پیپلز پارٹی پہ جنرل ضیاء نے اس کو لیکن وہ بھی پیپلز پارٹی بھی جو ہے موجود ہے. مسلم لیگ پہ لگی, مسلم لیگیں 3 بن گئی, اس کے بعد جو ہے پرولیفریٹ ہو گئی مسلم. تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے کون کہہ رہے ہیں کہ یہ آج پابندی لگائیں گے؟ یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہا ہے کہ جی پابندی لگ سکتی ہے. میرا خیال ہے اس کو پاکستان کی سچویشن نہیں ہے, یہاں سے کوئی فیڈ کیا جا رہا ہے اس کو. ہو سکتا ہے اس نے مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہو کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, اس پر پابندی لگ جانی چاہیے. نہیں دیکھیں اس میں قطعی طور پہ حکومت جو ہے کسی بھی پارٹی پہ جو ہے ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو قسم کی کوئی ایکشن جو ہے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ماضی کا جو ہماری جو ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے, تو اس لیے اس سے کوئی جی ناظرین آپ نے خواجہ آصف کی گفتگو سنی. خواجہ آصف کا اگر وس چڑھے تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو نیست و نابود کر دیں. ناظرین یہ لوگ صرف اس سیاسی انتقام پر یقین رکھتے ہیں, نہ کہ یہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ ہی نہیں دیا, عوام نے مینڈیٹ پی ٹی آئی اور عمران خان کو دیا. مگر کچھ طاقتور اداروں کو عمران خان یا پی ٹی آئی پسند نہیں تھی تو اس لیے ان کی حکومت بھی نہیں بنی. ناظرین پاکستان میں جو حکومتیں بنتی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے زور پر نہیں بنتی بلکہ دھاندلی کے زور پہ بنتی ہیں. کوئی حکومت زیادہ دھاندلی کرتی ہے اور کوئی کم کرتی ہے. کسی الیکشن میں زیادہ دھاندلی ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے, مگر دھاندلی سب میں ہی ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے مگر یہ سیاست دان ماضی سے سبق نہیں سیکھتے. اب ان کی حکومت ہے تو یہ اب جو جرنیلوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, جب ان کو اتار دیا جائے گا یا ان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے گا تو یہ جرنیلوں کو گالیاں بھی دیں گے, ان کو برا بلا بھی کہیں گے. ناظرین اب ان کو لانے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کن مصیبتوں کو پاکستان میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اب وہ بھی پریشان ہیں, ان کے پاس اب دوسرا آپشن نہیں ہے. اور عمران خان جو ہیں جیل میں ہیں وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر عمران خان ڈیل کرتے ہیں تو ان کے لیے معاملات بالکل سارے کلیئر ہو جاتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں مر جاؤں گا, مرنا پسند کروں گا, ڈیل پسند نہیں کروں گا. نواز شریف کی طرح لندن نہیں بھاگوں گا یا کسی بیماری کا بہانہ بنا کر کسی اسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوں گا. ناظرین یہی ہوتا ہے لیڈر, یہی لیڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں وہ کتنی دیر اپنے اعصاب پر قابو رکھ سکتا ہے. عمران خان نے ثابت کیا. لوگ کہتے تھے کہ عمران خان نشہ کرتا ہے, عمران خان جو ہے نا وہ جیل میں 10 دن بھی نہیں رہ سکتا اور وہ بھاگ جائے گا, لندن بھاگ جائے گا, سمجھوتا کر لے گا. مگر عمران خان نے سب کے منہ کو بند کر دیا. پی ٹی آئی میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ عمران خان کی ہماری جو ہے نا عمران خان کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہے, جیسے سندھ کے کافی لوگ ہیں وہ سب عمران خان کو چھوڑ گئے. مگر عمران خان نے پاکستان کی عوام کو نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑیں گے, کیونکہ وہ ایک سچا لیڈر ہے اور اس کے لیے پاکستانی عوام کو باہر نکلنا چاہیے, پرامن احتجاج کرنا چاہیے. پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے لیے ضروری ہیں. پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے اتنی ضروری ہے جیسے انسان کے اندر سانسیں ہوتی ہے. ناظرین پاکستان میں جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. پاکستان زندہ باد.